وفد نبوی اور بنی قریظہ کے درمیان مقابلہ۔ جب نبوی وفد پہنچا تو بنی قریظہ کے زعماء نے اس کا استقبال کیا اور وہ ان کے ساتھ ان کے قلعے میں داخل ہوا اور وہاں انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا۔ اسلامی وفد نے ان مذاکرات کا آغاز بنی قریظہ کو اس معاہدے کی توثیق کی دعوت دینے سے کیا جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان تھا، یا کم از کم وہ مصالحت کے ساتھ غیر جانبداری پر قائم رہیں۔ لیکن یہود صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور معاہدے کے متعلق بات سنتے ہی بد تہذیبی اور بے شرمی سے کہنے لگے، یہ اللہ کا رسول کون ہے؟ پھر بعد ازاں وفد نبوی سے کہنے لگے، ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، اور وفد سے کہنے لگے، اور بےہودگی ان پر چھائی ہوئی تھی جس کا مفہوم یہ تھا، اب تم ہم سے اس معاہدے کی وفا کا مطالبہ کرنے آئے ہو جو ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے۔ اسی نے ہمارا بازو توڑا ہے اور ہمارے بھائیوں بنی نضیر کو نکالا ہے، چلے جاؤ، ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس موقع پر خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور آپ کی طبیعت میں تیزی تھی اور یہود کو گالیاں دینے لگے۔ بس انہوں نے آپ کو گالیاں دیں اور آپ کو بہت غصے کر دیا، مگر اوس کے نوجوان سردار اور ان یہود کے حلیف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں دخل اندازی کی اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کو گالیاں دینا چھوڑو، ہمارے اور ان کے درمیان جو بات ہے وہ گالی گلوچ سے بڑھی ہوئی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا اپنے حلیف یہودیوں کو نصیحت کرنا۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آخری کوشش میں انہیں ان کی گمراہی سے باز آنے کی نصیحت کرتے ہوئے اور ان خوفناک عواقب سے جو نقض عہد پر ان کے اصرار سے عنقریب مرتب ہوں گے انتباہ کرتے ہوئے اپنے خلفاء کے پاس گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بنی قریظہ کے یہود سے کہا، اے بنی قریظہ، جو عہد ہمارے اور تمہارے درمیان ہے اس کا تمہیں علم ہی ہے، اور میں تمہارے بارے میں بنی نضیر کے دن کی مثل یا اس سے بھی زیادہ سخت دن سے ڈرتا ہوں۔ ان یہود نے اپنے خیرہا حلیف کو جو جواب دیا وہ ان کی طبیعت کی کمینگی اور حماقت کی سطح کے مطابق تھا۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نصیحت کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے کہا، تو اپنے باپ کا وہ کھا گیا ہے؟ حضرت سعد نے انہیں کہا، آپ بڑے بردبار تھے۔ اے بنی قریظہ، اس کے علاوہ بھی کوئی بات اچھی لگے تو کہہ لو۔ بس بنو قریظہ اپنی گمراہی میں بڑھتے گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینے لگے۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے خلفاء کے راہ راست پر واپس آنے سے مایوس ہو گئے اور اسلامی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہود کی خیانت اور ان کی عہد شکنی کا یقین حاصل کر کے واپس آ گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وفد کے درمیان خفیہ الفاظ۔ وفد نے خندق کے پیچھے پڑاؤ میں پہنچنے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا اور آپ کو خفیہ الفاظ کے ذریعے موقف کی حقیقت سے اطلاع دی، نیز یہ کہ بنی قریظہ کے یہود نے عملاً فریب کاری اور عہد شکنی کی ہے، اور جن الفاظ کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر اس کے پڑاؤ میں کسی اور شخص کو اس کا علم ہو یہ پریشان کن خبر پہنچائی گئی، وہ عضل الارقارہ تھے، اور رئیس وفد کے صرف یہ الفاظ کہنے سے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت حال کو معلوم کر لیا کہ یہود نے فریب کاری اور عہد شکنی کی ہے۔ عضل اور القارہ حذیل کے دو قبیلے ہیں جنہوں نے قبل ازیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے حجاز کے علاقے میں ذات الرجی میں عہد شکنی کی تھی، جبکہ وہ ان قبائل کو اصول دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے اپنے راستے میں تھے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہود کی عہد شکنی کے بعد کا موقف۔ احزاب کی فوجی سرگرمیاں قریظہ کے اس عہد توڑنے سے قبل جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان تھا ایک حد تک کمزور تھیں، اور سواروں کے معلوماتی اور پریشان کن اور خوفزدہ کر دینے والے چکروں کے سوا وہاں کوئی اور قابل ذکر فوجی کارروائی نہ تھی، اس لیے کہ مشرکین بہت بڑی تعداد کے ساتھ جو انہیں مدنی فوج کے ساتھ فیصلہ کن مارکے میں جنگ کی قدرت دے خندق عبور کرنے کی امید کھو بیٹھے تھے، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری فوجی گشتی کارروائیاں کر رہی تھی
اور خندق کے کناروں کی حفاظت کر رہی تھی۔ لیکن جو ہی احزاب کو سرکاری طور پر یہود بنی قریظہ کے اپنے ساتھ منظم ہونے کی خبر ملی تو ان کی فوجی سرگرمیاں بڑھ گئیں اور وہ خندق کے گرد اپنے حملوں اور فائدے بخش چڑھائیوں کو بڑھانے لگے، اور انہیں خندق کے پیچھے مسلمانوں کی جگہوں میں بہت بڑی تعداد میں سہولت کے ساتھ گھسنے کی دوبارہ امید پیدا ہو گئی، اس لیے کہ بنی قریظہ کا ان کے ساتھ انضمام کرنا عنقریب اسلامی فوج کی اکثریت کو ان مقامات کے چھوڑنے پر مجبور کر دے گا جن میں وہ خندق کے کناروں کی حفاظت کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اور جب یہودی فوجیں جن کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان خندق وغیرہ کی کوئی روک نہیں ہے پیچھے سے مسلمانوں کے پڑاؤ پر حملہ کریں گی، جیسا کہ قریش، غطفان اور یہود کے درمیان طے ہوا تھا، تو یہ حملہ مسلم افواج کی بہت بڑی تعداد کو مشغول کر دے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مسلمانوں کی حالت کا گرنا۔ احزاب کی افواج کے پہنچنے پر اور یہود کی عہد شکنی سے قبل اسلامی افواج کا موقف بلا شبہ نازک موقف تھا، اس لیے کہ خواہ پہلی دفاعی لائن خندق کو جس قدر بھی مضبوط کہا جائے اور مسلمان خواہ کس شجاعت و ثبات اور دلیری سے ممتاز ہوں، پھر بھی ان 900 مسلمان جانبازوں کا وجود 10,000 جانبازوں کے آگے جو سب کے سب مسلمانوں سے غصہ اور بغض رکھتے تھے اور ان کے نگلنے کو یوں تیار تھے جیسے معجزن سمندر جو نہایت چھوٹے سے جزیرے کو گھیرے ہوئے ہو اسے نگلنے کو تیار ہوتا ہے، اور یہ ایک اہم امر تھا اس لحاظ سے کہ اس نے مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج کے مرکز کو اس نازک مقام میں ڈال دیا جس نے اس فوج کی ذمہ دار کمان کی نیندیں حرام کر دیں اور انجام کے لحاظ سے اسے نازک مرکز میں ڈال دیا۔ علاوہ ازیں احزاب کے پڑاؤ کے ساتھ یہود بنی قریظہ کے انضمام نے اسلامی پڑاؤ کے اندر پوزیشن کو الجھا دیا اور اس میں حالت بد سے بدتر ہونے لگی۔ حالت تنگی اور نزاکت کے بلند درجات تک پہنچ گئی اور سارے اسلامی وجود کا انجام آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ دلوں کا حلق تک پہنچنا۔ قرآن کریم نے اس نزاکت اور گراوٹ کی حالت کو بیان کیا ہے اور مسلمان اس خوفناک آزمائش میں جس خوف اور گھبراہٹ تک پہنچے تھے اس کی صحیح کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ ترجمہ: جب وہ تمہارے اوپر نیچے سے تمہارے پاس آ گئے اور جب نگاہیں کج ہو گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مؤمنین آزمائے گئے اور انہیں شدید جھٹکے دیے گئے۔ پس مسلمانوں کی مصیبت بڑھ گئی اور ابتلا بھی بڑھ گیا اور خوف سخت ہو گیا اور تقریباً سب دلوں میں گھبراہٹ آ گئی، اور چھوٹی فوج کے افراد کی گھبراہٹ جیسا کہ قرآن کریم نے ہم سے بیان کیا ہے جھٹکوں کی حد تک پہنچ گئی، اور یہود کی عہد شکنی کے بعد اسلام کی یہ چھوٹی سی فوج دو آگوں کے درمیان آ گئی، احزاب آگے سے اور یہود پیچھے سے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مصیبت سے اس نئی امت کی آزمائش کی جس کے کندھوں پر وہ تاریخ کی مشہور عظیم تر حکومت کو بنانے والا تھا اور دنیا کے مشہور بلند شان عقیدے کی نشر و اشاعت کی مہم اس کے سپرد کرنے والا تھا، اور اس عظیم آزمائش سے طیب خبیث سے اور صادق کاذب سے نمایاں ہو گیا۔ مومنین تو اپنے ایمان پر قائم رہے اور حالت کی سختی اور موقف کی گراوٹ نے انہیں اپنے دین سے تمسک کرنے اور اپنے نبی کے گرد سمٹ آنے میں بڑھا دیا۔ مدنی فوج کے اندر منافقین کا ظہور اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جو اسلام کے لبادے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، ان اہم انقلابات نے ان کو نمایاں کر دیا اور اس عظیم آزمائش میں ان کی حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ کذاب اور فریبکار تھے اور وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے جو ان کے باطن میں نہیں تھی۔ اس خبیث نوع کی جماعتیں
5th کالم کی طرح اسلامی فوج کے اندر تھی۔ یہ لوگ اسلام کا اظہار کرتے اور حقیقت میں یہ اسلام کے خلاف کام کرتے اور مسلمانوں کی زوال کی تمنا کرتے، اور یہی منافقین ہیں۔ 5th کالم یعنی الطابور الخامس، عراق میں اس پر ارتل الخامس کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی وہ جماعت ہے جو ظاہری طور پر تمہارے ساتھ ہوں گے اور خفیہ طور پر تمہارے دشمن کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے اسے ہسپانیہ کی خانہ جنگی میں ایک طرف سے وطن پرستوں اور کمیونسٹوں کے درمیان استعمال کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرانکو کی فوج غالب آ گئی۔ اس خبیث نوع کی حقیقت ظاہر ہو گئی، بلکہ اسلامی فوج کے اندر احزاب کی جانب سے اس کا میلان اور دشمن کے سامنے مسلمانوں کے ڈٹ جانے کے خلاف اس کا افواہیں اڑانا بھی ظاہر ہو گیا۔ ان سب باتوں نے مسلمانوں کی مصیبت کو دگنا کر دیا اور چھوٹی سی مدنی فوج کی آزمائش اپنے حلقوں کو مضبوط کرنے لگی۔ اسلامی فوج کے اندر ایک جماعت ظاہر ہوئی جو اس کی تاریخ کی ان فیصلہ کن گھڑیوں میں اس کی کمان سے دشمنی رکھتی ہے اور اس کے خلاف تمرد اختیار کرتی ہے، اور یہ سب خطروں سے جن کا مقابلہ جنگجو افواج کر رہی ہوتی ہیں وہ انہیں تباہی کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بڑا خطرہ ہوتا ہے، خواہ وہ افواج بہت بڑی ہی ہوں۔ بس اس چھوٹی سی فوج کی کیا حالت ہوگی جس کے سپاہیوں کی نسبت اپنے گھیراؤ کرنے والے دشمن کے مقابلے میں 1 اور 11 کی ہے۔ اسلامی فوج کے اندر موجود منافقین کی جماعت سے خیال کیا، خصوصاً قریظہ کی عہد شکنی اور احزاب کے ساتھ انضمام کے بعد، کہ اسلامی وجود 2 کمانوں کے قریب یا اس سے بھی گرنے کے قریب تر ہو گیا ہے۔ اس لیے اس منافق جماعت نے جرت کی اور اس فوج کی صفوں کے درمیان جس پر آزمائش کے حلقے مضبوط ہو گئے تھے، گھبراہٹ پھیلانے اور مورال کو تباہ کرنے کے لیے اسلامی پڑاؤ کے اندر اس کی شان کے متعلق خطرناک باتیں کرنے لگے۔ منافقین کی گفتگو۔ ان منافقین میں سے ایک نے اسلامی پڑاؤ کے اندر کھڑے ہو کر ٹھٹھے اور مذاق میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے وعدہ کیا کرتے تھے کہ ہم قیصر و قسرا کے خزانوں کو کھائیں گے، اور آج ہم میں سے ایک بھی پاخانہ جانے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ ہی کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جس نے یہ بری بات کہی وہ معتب بن قشیر بن عامر بن عوف کا بھائی تھا۔ علاوہ ازیں یہ ایک واضح بات ہے کہ یہ معتب بن قشیر بدریوں میں سے تھا، اور خود ابن اسحاق نے اس کا نام ان میں بیان کیا ہے۔ اس لیے سیرت کے راوی ابن ہشام نے ابن اسحاق کے قول کو غلط بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے ایک قابل اعتماد اہل علم نے بتایا ہے کہ معتب بن قشیر منافقین میں سے نہ تھا، اور اس نے اس بات سے حجت پکڑی ہے کہ وہ اہل بدر میں سے تھا، اور بالعموم منافقین نے یہ بات کہی، اور قرآن کریم نے یہ بات کہنے والوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ترجمہ۔ اور جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ ہی کیا ہے، اور یوں اسلامی فوج کے اندر منافقین کی جماعتوں کا موجود ہونا تیسرا ابتلا بن جاتا ہے جس سے مسلمان آزمائے گئے۔ مسلمانوں کے خلاف تیسری قوت۔ یہ منافقین احزاب اور یہود بنی قریظہ کی قوت کے ساتھ مل کر اسلامی پڑاؤ کے خلاف تیسری قوت تھے، جو ارادتاً اور اصرار سے، خصوصاً یہود کی عہد شکنی کے بعد، مسلمانوں کی صفوں کے اندر تخریبی کارروائیاں کرتے تھے، جن سے معاملہ بگڑ گیا اور اسلامی فوج کی ہائی کمان کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ اور یہ منافقین خصوصاً یہود کی عہد شکنی اور مسلمانوں کی تنگ حالی کے بعد تقریباً اعلانیہ صورت میں مدنی فوج کی صفوں کے اندر گھبراہٹ، کمزوری اور مایوسی کی روح پھونکنے لگے۔ فوج سے منافقین کی واپسی۔ اور منافقین کی جماعتوں نے صرف اسلام کے متعلق افواہیں اڑانے، مذاق کرنے اور مدنی فوج کی صفوں میں شکست کی روح کے پھیلانے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ وہ اس سے بھی دور تک چلے گئے، اور انہوں نے اس نازک وقت میں جس سے سارا اسلامی وجود گزر رہا تھا، احزاب کی امداد کے ارادے سے اور ان کی مہم کو غیر فوری طریقے سے سہولت دینے کے لیے، اور یہود بنی قریظہ کے حملوں سے اپنے گھروں کو بچانے کے پردے میں فوج سے واپس جانا شروع کر دیا، اور وہ فوج سے واپس جانے کی ترغیب دینے لگے۔ اس حالت میں جس میں مسلمانوں کا موقف انتہائی تنگ ہو گیا تھا، اسلامی فوج میں موجود منافقین میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اپنی قوم کے اشراف کے نام سے گزارش کی
کہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑاؤ سے جو خندق کے دروازوں پر احزاب کا سامنا کر رہا ہے واپس جانے کی اجازت دیں، اور یہ حجت پیش کی کہ انہیں اپنے کھلے گھروں کی حفاظت کی ضرورت ہے جو مدینہ کے اطراف میں واقع ہیں، اور ان منافقین کا مقصد اپنے گھروں کی حفاظت نہ تھا بلکہ ان کا مقصد فرار اختیار کرنا تھا، اور پھر اس چھوٹی سی اسلامی فوج کے اندر جسے ہر جگہ سے اس کے دشمن نے گھیرا ہوا تھا، گھبراہٹ، شکست اور ملامت کی روح پھیلانا تھا۔ اوس بن قیزی نے، جو بنی حارثہ بن حارث تھا، کہا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر دشمن کے لیے خالی ہیں، اور یہ بات اس نے اپنی قوم کے اشراف کی موجودگی میں کہی۔ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم باہر نکل کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، وہ مدینہ کے باہر ہیں۔ اور قرآن کریم نے ان منافقین کو رسوا کیا ہے اور صراحت کی ہے کہ اس نازک وقت میں ان کا فوج سے واپس جانے کا مطالبہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے نہ تھا، بلکہ اس سے ان کا مقصد فرار اختیار کرنا اور فوج کی وحدت کو پارا پارا کرنا اور سپاہیوں کے دلوں میں مزید خوف اور گھبراہٹ پیدا کرنا تھا۔ ان کے گھر خالی نہ تھے جیسا کہ ان کا خیال تھا، وہ کاذب اور منافق تھے، خصوصاً اس لیے کہ مسلمانوں کے گشتی دستوں کو مدینہ کے اندر ان کے گھروں کی حفاظت کا مکلف کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ الْيَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ ترجمہ: اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، اے اہل یثرب، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، واپس چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک فریق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے لگا، وہ کہتے ہمارے گھر خالی ہیں، حالانکہ وہ خالی نہ تھے، وہ صرف فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح ان منافقین کی جماعتوں کے اکتشاف کے بعد، جن کی حقیقت اسلامی فوج کے اندر نمایاں ہو گئی تھی، مسلمانوں کی حالت مزید کمزور ہو گئی اور ان کے موقف کی تنگی میں اضافہ ہو گیا، اور وہ مسلمانوں سے مذاق کرنے لگے اور ان کی صفوں میں شکست اور مایوسی کی طرح پھیلانے لگے۔ اگرچہ خندق نے احزاب کی افواج کی سرگرمیوں کو سرد کر دیا تھا اور انہیں کسی وسیع فائدے بخش حملہ کرنے سے عاجز کر دیا تھا، پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خصوصاً عہد شکنی اور احزاب کے ساتھ ان کے انضمام اور اسلامی فوج کے اندر منافقین کی برائیاں پیدا ہو جانے کے بعد، اپنی فوج کے مرکز کی تنگی کو سمجھتے تھے، اور اس بارے میں اس کے جوانوں کی قلت تعداد کے باوجود اس خوفناک زنبور کے دونوں جبڑوں کے درمیان آ جانے سے ڈرتے تھے جس کی نمائندگی احزاب کی فوج اور بنی قریظہ کر رہے تھے۔ اس زنبور نے خصوصاً یہود بنی قریظہ کی عہد شکنی کے بعد سختی سے مدنی فوج کی گردن پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جو خندق کے پیچھے پڑاؤ کیے ہوئے تھی، اور اس پر مستضاد یہ کہ خود اس مدنی فوج کا مورال گر گیا تھا، جس کی صفوں میں منافقین کی جماعتیں نمایاں ہو کر رکاوٹ پیدا کر رہی تھیں اور علیحدگی کی ترغیب دے رہی تھیں، اور اس چھوٹی سی فوج کے اندر، جس کی اپنے دشمنوں کے مقابل 1 اور 11 کی نسبت تھی، شکست اور نافرمانی کی روح کی اشاعت کر رہی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غطفان کے ساتھ الگ صلح کرنے کی کوشش۔ ان سخت حالات میں، جن میں اسلامی فوج کی تنگی اور خطرہ چوٹی تک پہنچ گیا تھا، سالار اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ آپ کسی وسیلے کے بارے میں سوچتے جس سے کم از کم وہ سخت دباؤ کم ہو جاتا جس سے آپ کی چھوٹی سی فوج دوچار تھی، اور جو اس بات کی منتظر تھی کہ جب غدار قریظہ نے احزاب سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کی افواج نے اس اسلامی فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا جس نے اپنی تمام محدود طاقتوں کو خندق کے پیچھے پڑاؤ کرنے اور احزاب کو اس خندق کے پار کرنے سے روکنے پر جمع کر دیا ہے، تو اسے مزید ہلا دینے والے خطرات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے قبل اس کے کہ قریظہ مسلمانوں پر کوئی عملی حملہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی اور سیاسی لیڈرز کی طرح کسی ایسے کام کے کرنے کے بارے میں سوچا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احزاب کے قائدین کے درمیان اختلاف پیدا کر دیں
تاکہ مدینہ کے سخت محاصرے کے دباؤ کی شدت کو کم کریں اور یہود کی قوت کو کمزور کر دیں، تاکہ کم از کم وہ پیچھے سے مسلمانوں کو مارنے کی کارروائی کو مؤخر کر دیں